الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاصبر صبرا جميلا۔ سامعین کرام اور میرے سارے دوست، میری بہنیں، آپ سب کے سامنے قرآن کریم کے روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی جو ابتدائی دور اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف حالات، حتیٰ کہ وحی اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی الاعلان توحید اور اللہ رب العالمین کے احکام کی دعوت، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے کے شہر میں کفار مکہ نے مخالفت پر اتر آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی، اور پھر جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو طرح طرح کی جو تکلیفیں دی، اس میں سب سے زیادہ جو تکلیفیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اسی وقت جو تکلیف پہنچی ہے وہ آل یاسر ہے۔ آل یاسر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابو جہل کی تکلیفیں ان کو، حتیٰ کہ عمار اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے بیٹے یاسر کے سامنے یاسر دیکھ رہا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کیا، انتہائی دکھ درد دے کے، اور ان کے والد کے گلے میں رسہ ڈال کے، یعنی عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ان کے زبان سے ایسے کلمات بھی کہلوائے گئے کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہے تھے، ایسے کلمات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اللہ کی دین کے خلاف ایسی باتیں کہلوائی گئی، لیکن اس پر صبر کیا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا یا آل یاسر صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یا آل یاسر تم صبر کرو، تمہارے اس صبر کے بدلے جنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آل کو سنا دی۔ اب ان کے ساتھ اور صحابہ جس میں حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے اوپر بھی انتہائی درجے کے ظلم کیا گیا۔ گرم انگارے یا اس طرح کی لوہیں حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو اس سے داغتے تھے جسم کو، حتیٰ کہ ان کا جو جسم کا گوشت ہے وہ جل کر ہڈیوں تک پہنچ جاتا تھا یہ۔ اور کبھی کبھار حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک سے جو چربی اور خون بہہ کر ان انگاریں بجھ جاتی تھی۔ آپ اندازہ کریں، یہ صرف اور صرف اسلام کے خاطر یہ سزائیں دی جا رہی تھی۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیفیں، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے ابتدا میں، اور یہ مالی لحاظ سے مکہ کے اندر ان میں سے کچھ تو غلام آزاد ہوئے تھے، کچھ مالی طور پر کمزور تھے۔ اس لیے مکہ مشرکین نے، جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے زیادہ ان کو تکلیفیں دے کر کے کہ تاکہ ان سے اور لوگ عبرت حاصل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ لیکن ان کو کیا خبر تھی کہ ان سب کو شکست ہونا ہے، سب کو برباد ہونا ہے،
اور اللہ کے دین کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا تک پھیل جانا ہے۔ ان کو یہ علم نہیں تھی۔ اب انہوں نے یہ ظلم و ستم کی جب انتہا کر دی، جس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہوئی، ان کے شوہر عمار کی شہادت ہوئی، دیگر صحابہ کرام کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، جس میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رومی رضی اللہ، ایک صحابی ہے، ان کو بھی انتہائی درجے کی تکلیفیں دی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ اب آپ لوگ یہاں سے ہجرت کریں، اور حبشہ جو موجودہ ایتھوپیا ہے کہ آپ حبشہ چلے جائیں، اس کے جو بادشاہ ہیں وہ انتہائی انصاف والے ہیں، اور اس ملک چلے جائیں۔ اب یہ جو پہلا قافلہ ہے ہجرت کا، اس میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس میں تقریباً 11 مرد حضرات اور 4 خواتین، یہ 15 افراد کا جو قافلہ تھا، جو ہجرت کی اجازت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ روانہ ہوئے، جس میں سر فہرست جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کرام دیگر صحابہ اور صحابیات ساتھ ہیں۔ یہ سمندر کے کنارے پہنچے، اور وہاں سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کشتی میں بیٹھ کر کے یہ حبشہ پہنچے۔ حبشہ پہنچ کر ان کو وہاں پناہ ملی۔ کچھ وقت کے بعد ان کی خیریت کی خبر آ گئی کہ یہ حضرات جو ہجرت فرما گئے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے یہ خیریت سے اب حبشہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر اس دوران